الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے نونہالوں کے امتحان کا زمانہ آنے والا ہے، اور یہی وہ اوقات ہیں کہ جس میں وہ تیاری کرتے ہیں امتحان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں بہت ایسے واقعات مذکور ہیں کہ جو حیرت انگیز بھی ہیں، سبق آموز بھی ہیں۔ گزشتہ امتوں میں بہت سی باتیں ہوئیں جس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کی قدرت، کبریائی، عظمت اور بڑائی کا وہ اعلان بھی ہے۔ ایسے ہی قرآن میں ایک واقعہ ہے، واقعہ کیا مستقل ایک سورت ہے، سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے والد گرامی کی بے قراری، اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت۔ دنیا کی شریر ترین قوم یہودیوں نے مکہ والوں سے کہا کہ محمد رسول اللہ سے پوچھو یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ جبریل امین کے ذریعے نبی آخر الزماں پر نزول ہوا، اور اللہ نے اس کو احسن القصص کہا ہے کہ واقعات میں، قصوں میں بہت ہی بہتر اور بہت ہی جامع ہے۔ اس میں بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے، اگر ہم سوچیں، غور کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد گرامی سے خواب عرض کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے، اور ہمارے بڑے بوڑھوں کے لیے بھی، کہ ہم بچوں کو اپنے سے اتنا مانوس کریں، اتنا ان کو قریب رکھیں کہ اگر کوئی ان کو عجیب بات لگے یا کوئی بھی بات ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے والد سے، اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے روب داب کو باقی رکھنے کے لیے بچوں بلا وجہ دور رکھتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام نے اپنا واقعہ خواب بیان کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو کسی سے ذکر مت کرنا۔ وہ پیغمبر تھے، سمجھ گئے تعبیر کیا ہے اس کی۔ بھائی لوگوں میں پہلے سے بات تھی کہ ابا جو ہے یوسف اور ان کے بھائی کو بہت چاہتے ہیں، اور کیسے ہیلے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اپنے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اور ان کے بھائی کو بھی۔ پھر بہت تفصیلی واقعہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے کہ بھائیوں نے کیا کیا، کیسے کیا، پھر باپ کے پاس آئے، اپنے باپ سے کیا کہا، اور باپ نے کچھ نہیں کہا، خالد نے کہا فصبر جمیل، اب تو صبر ہی ہے۔ ان لڑکوں کو ڈانٹنا، پھٹکارنا، مارنا، دھتکارنا، گھر سے بھگا دینا کچھ نہیں کیا۔ کیا کہا کہ تم لوگوں نے باتیں گھڑی ہیں، اب کیا ہے، صبر ہی کرنا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنواں سے ایک قافلہ نے نکالا، پھر اس کے بعد جا کے مصر کے بازار میں ان کی بولی لگی، چونکہ اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو ملی ہوئی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی الگ ہے، اس کو مقابلے میں مت لانا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے وہ پوری دنیا میں بھاری ہے، ان کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ بولی لگ رہی تھی، خریدتے بولی لگانے والے کوئی پورے مشک سے تولنے کو تیار ہے، کوئی زعفران سے تولنے کو تیار ہے، کوئی ریشم سے تولنے کو تیار ہے، کیسے کیسے۔ آخرکار شاہ مصر نے سب سے بھاری قیمت چکا کر کے خریدی۔ پھر وہاں رہے، پھر بہت سے واقعات بیچ میں آتے رہے، یہاں تک کہ آپ قید خانے میں آپ ڈال دیے گئے۔ قید خانے میں جو واقعہ پیش آیا، وہاں جو دو شخص تھے، دونوں نے کہا خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں خلاصہ، کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی تعبیر دی
کہ تو ساقی بنے گا بادشاہ کا. دوسرے نے کہا میرے سر پر ٹوکری ہے روٹی کی، اس کو پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ نے کہا تو اس کو سولی دی جائے گی. تو دونوں کے ساتھ ایسے ہی واقعہ پیش آیا. اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا کہ 7 موٹی گائے اور 7 دبلی پتلی گائے. 7 بالیاں بہت ہری بھری ہیں اور 7 بالیاں سوکھی ہیں. جو سوکھی ہے وہ ہری بھری کو کھا رہی ہے. گھبرا گیا. اس نے تعبیر پوچھی لوگوں سے اپنے دربار میں. تو جب تعبیر نہیں آتی ہے لوگوں کو یا کوئی بات ٹالنا چاہتے ہیں تو کچھ بہانے کرتے. سب نے کہا ایسے خواب پریشاں ہے. کیا یہ خواب پریشاں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن وہ مطمئن نہ ہوا. پھر اس نے کہا، جس نے کہا تھا نا میں انگور نچوڑتا ہوں تو تعبیر کیسے تو بادشاہ کا ساقی بنے گا. کہا ایک آدمی ہے جیل قید خانے میں، وہ بتاتا ہے تعبیر. کہا ٹھیک ہے پوچھ کے آؤ. تو آپ نے تعبیر بھی بتائی. ابرا دبرا بشرا، کیا کیا آپ نے تعبیر بتلائی، تدبیر بتلائی اور خوشخبری بھی سنائی. آپ نے تعبیر کیا بتلائی کہ 7 سال بہت زبردست قحط پڑنے والا ہے اور اس سے پہلے خوب پیداوار ہوگی. تو آپ نے ان کو ترتیب بھی بتلا دیا کہ بھی جو پیداوار ہو رہی ہے وہ خالی کھانے بھر کا غلہ نکالو، باقی اس کے غلے کو بالیوں ہی میں رہنے دو، محفوظ کر لو، تاکہ جو 7 سال جب قحط پڑے گا تو سب میں تقسیم کرنا اور عوام کی رعایت پورا خیال رکھنا. مصر کے اور جو دوسرے طرف جو علاقے تھے وہاں کی جو خوراک ہے، جو غلہ ہے وہ مصری سے جایا کرتا تھا. وہ کافی ہو جائے گا. اور کہا پھر اس کے بعد میں ہریالی بھی خوب ہوگی. جب قحط پڑ جائے گا 6-7 سال اس کے بعد پھر بہت ہی خوشحالی بھی آئے گی. تو کیا کیا تعبیر بتلائی، جگاڑ بتلایا اور بعد والی خوشخبری بھی سنائی. تو بادشاہ بہت خوش ہوا. کہا کہ قال الملک تونی بھی، کہا اس کو میرے پاس لاؤ. جو اتنی اچھی تعبیر بتا رہا ہے، اتنی اچھی تدبیر بتا رہا ہے، خوشخبری بھی سنا رہا ہے. استخلص لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا. فلما کلمہ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے شاہ مصر نے بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ آج تمہارا ہمارے پاس بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے. اونچا مقام اور دیکھو ایک وقت ایسا تھا کہ جیل خانے میں ڈلوا دیا، آج کیا کہہ رہا ہے بہت ہی مقام و مرتبہ ہے. اب میرے نوجوانوں سنو، مقام و مرتبہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مل رہا ہے، پہلے کی پریشانیاں کتنی ہیں، پہلے کی پریشانیاں کتنی ہیں، کتنے حالات ہیں، کتنے مصائب ہیں، کتنے مشکلات ہیں، اس کو غور کرو. ہمارے وہ نوجوان جو کہ کالجوں میں پڑھتے ہیں یا جو نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا بھی JEE کا بھی رزلٹ کچھ دنوں پہلے آیا یا اور کی تیاری کر رہے ہیں، گھریلو حالات سے بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے کنبے قبیلے کے معاملات سے پریشان ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے والدین کی ناسمجھی سے پریشان ہو جاتے ہیں. میں یہ واقعہ خالی اس لیے بتا رہا ہوں نونہالو سنو، تم حالات کیسے بھی ہوں، کس طرح کے بھی ہوں، اگر تم صبر اور استقامت کو اپناؤ گے، صبر اور استقامت. صبر کا مطلب آپ جو حالات ہیں، بھائی نمک روٹی مل رہی ہے تو کھا کے گزارا کر لو. روٹی بوٹی کا مطالبہ ماں باپ، غریب ماں باپ سے کیوں کرتے ہو؟ تم کو پڑھائی کرنی ہے نا، پڑھائی کرو. ہم نے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے جو اس وقت اچھی کی سلینی اٹھا رہے ہیں، وہ شام کا بچا ہوا دال چاول، بھاجی روٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، شام کا بچا ہوا دال چاول صبح 4 بجے ٹفن میں لے کر کے جاتے تھے، صبح کے ناشتے کے لیے بھی اور دوپہر کے کھانے کے لیے بھی. اتنی غربت سے پڑھائی کی، آج ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ ان کے باپ سے جب بھی ملیں گے آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے یہاں روم لیا، وہاں روم لیا، یہاں فلیٹ بک کرایا، وہ کیا، یہ کیا، فلانا دھماکہ. اور دیندار بھی ہیں. خالی یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے کتنے مشکلات سے بھری ہوئی ہے، کتنے حالات سے بھری ہوئی ہے، لیکن جمے رہے، صبر کرتے رہے، کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں. آخر کا وہی بادشاہ کیا بولتا ہے، آج آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت ہی بلند و بالا ہے. سنو نوجوانوں، محنت کرو گے، لگے رہو گے تو یہی مقام و مرتبہ تم کو انشاءاللہ دنیا میں ملے گا. اور یہی نہیں کہا، آگے کیا کہا، اب جب وہ بتایا تعبیر سب پورا تو اس سے سوچا کہ یہ بادشاہ نے کی امانتدار، اتنا ہوشیار کون ملے گا ہم کو ہماری سلطنت میں، مملکت میں.
جو 7 سال تک جو غلہ نہیں پیدا ہوگا، قحط پڑا رہے گا، سوکھا پڑا رہے گا، یہ پہلے کا غلہ وہاں محفوظ کر کے رکھے، ان 7 سالوں میں سب کو برابر بانٹے، جس کی جو ضرورت ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ مجھے بنا دیجئے، مجھے بنا دیجئے جو بھی زمین کے خزانے کا ذمہ دار، مطلب پیداوار کا، یعنی وزیر خزانہ، وزیر مالیات۔ انی حفیظ علیم، دیکھو حفیظ بھی ہے، علیم بھی ہے، میں بہت ہی حفاظت کرنے والا ہوں گا، یعنی امانت اور دیانت کے ساتھ میں یہ کام کروں گا۔ امانت دیانت کیا ہے؟ اپنا کوئی آ گیا، امانت دیانت کیا بھائی؟ سب کو جو جس کی ضرورت ہو اس حساب سے دیا جائے۔ اس کے خلاف کیا ہے جو ہر جگہ دنیا میں ابھی ہو رہا ہے؟ کوئی اپنا شناسہ آ گیا، اس کو 1 کلو کے بجائے 2 کلو دے دیا، 3 کلو لپیٹ دیا، یہ خیانت ہے۔ اور امانت کیا ہے؟ اس کو ضرورت ہے 1 کلو کی تو 1 کلو ہی دیا جائے، اگرچہ اپنا عزیز قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ 7 سال تک چلانا ہے نا۔ اور علیم، میں تدبیر جانتا ہوں کہ کس حکمت سے اور کس تدبیر سے جو غلے کی پیداوار ہوگی اس کو 7 سال تک محفوظ رکھا جائے اور کس حساب سے لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے کہ لوگ بھوک مری کے نہ شکار ہوں۔ تو کیا کیا اس نے؟ شاہ مصر نے آپ کو بنا دیا۔ پہلے تو آپ وزیر خزانہ بنتے ہیں، سمجھیے، اپنے بھاشے میں سمجھیے، آپ وزیر مالیات۔ جو مومن ہے، سچا پکا مومن اور مسلم ہے، وہ تو اپنے لیے 1 پائی کو بھی حرام سمجھتا ہے۔ جو تنخواہ حق ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا عمر بن عبدالعزیز کا کہ عید کے موقع سے ان کے بیٹوں نے ماں سے جو ہے احتجاج کیا کہ ہمارے پرانے کپڑے ہیں، پھٹے کپڑے ہیں، ہم خلیفہ کے بیٹے ہیں، اور ایسا خلیفہ نہیں جس کی بیوی دنیا میں واحد عورت ہے، جس نے متعدد خلفاء کو دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پوتی ہے، اتنی ناز و نعم میں پلنے والی، جس کا ایک لباس 50,000 درہم یا دینار کا تھا اس زمانے میں، لیکن جب خلیفہ بنے تو اس کو خزانے میں ڈلوا دیا کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ تو عوام کی پراپرٹی ہے۔ جب بیٹوں نے احتجاج کیا اور بیوی نے بار بار اصرار کیا تو جو ذمہ دار تھے، اس کے امیر منشی تھے خزانے کے، ان کو بلوایا اور ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، یہ کپڑے لتے کی اور کھانے پینے کی، تھوڑا سا عید آ رہی ہے، اگلی تنخواہ ہم کو دے دو، اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ ہم کو دے دو۔ تو جو امیر منشی تھے انہوں نے کہا میں دے تو دوں گا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے مہینہ تک زندہ رہو گے؟ کہا نہیں رہنے دو، مت دو، رہنے دو۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے لیکن عید کے دن اس کے بچے پرانے کپڑوں میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سچے پکے مسلمان کی علامت ہے کہ امانت اور دیانت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا ہے، اپنا اپاس کر لے گا، فاقہ کر لے گا، بچوں کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے دیکھ لے گا، لیکن چوری اور خیانت کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے انتقال کے کچھ ہی سالوں کے بعد ان کے لاکھوں کو اللہ نے اتنا نواز دیا کہ ایک مجلس میں 500 100 اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کرتے تھے جہاد کے لیے۔ تو ایسے اللہ نے کیا کیا؟ سنو واقعہ، سن لو نوجوانوں۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اسے زمین میں اختیار دے دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ اس میں جہاں چاہیں وہ ٹھہرے قیام کریں، نصیب برحمتنا، کہ اپنے رحمت سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو نوازتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کیا، صبر کرتے رہے، اور ان کی امانت اور دیانت اور علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے اونچے مقام اور منصب پر فائز کیا۔ امانت دیانت اور علم، دھیان رکھو،
تو میرے نوجوانوں یہ جو مصائب اور جو حالات جھٹکے آتے رہتے ہیں اس کی پرواہ مت کرو، تم علم حاصل کرتے رہو اور علم کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھو اور علم کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مہمیز سمجھو، ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھو کہ اگر تمہارے پاس علم ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے تو نہ تم ضائع ہوگے نہ تمہاری نسلیں ضائع ہوں گی۔ تو جو یہ ایام چل رہے ہیں نوجوانوں، اس میں پڑھنے پر دھیان دو، ادھر ادھر آنا جانا، ادھر ادھر کھڑا ہونا، گپ شپ کرنا، دوستی یاری میں لگنا، اس پر دھیان مت دو، خالی پڑھنے پر دھیان دو۔ ہم نے بہت سارے علاقوں کا، میں رات میں عام طور سے ایک جگہ سے گزرتا ہوں اور ٹائم کتنا ہوتا ہے 9:30 کے آس پاس، میں کسی لڑکے کو باہر نہیں دیکھتا ہوں، کسی لڑکے کو باہر نہیں دیکھتا ہوں، اور یہ آج سے نہیں سالوں سے میرا معمول ہے۔ ابھی 2-3 دن سے ٹائم تھوڑا چینج ہو گیا، ورنہ میں 9:30 بجے کے آس پاس سے گزرتا ہوں۔ جب میں نیچے آتا ہوں بلڈنگ کے اور کمپلیکس سے باہر نکلتا ہوں، کوئی نوجوان نہ بلڈنگ کے احاطے میں دکھتا ہے نہ بلڈنگ کے باہر نکڑوں پہ دکھتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اونچے اونچے منصبوں پر جو فائز ہوں گی، جن کی نسلیں اور اونچے اونچے منصبوں پر فائز ہو کر کے اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کریں گی۔ اگر تم بھی ایسے محنت کرو تو تم اپنے لیے بھی کام کرو گے، قوم کے لیے بھی کام کرو گے، ملت کے لیے بھی کام کرو گے، وطن کے لیے بھی کام کرو گے۔ جیسے حضرت علیہ السلام نے، وہاں کے لوگ مسلمان نہیں تھے، دھیان رکھو، لیکن انہوں نے انسانوں کے لیے کام کیا، مصر کے لیے کام کیا، مصر کے علاقے والوں کے لیے کام کیا، اپنے علم کی بنیاد پر۔ تو دوستو آپ سبق حاصل کرو ان لوگوں سے جن کی زندگی میں خالی یہ کھا پیو مر جاؤ ختم، کھا پیو مر جاؤ ختم۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا 2-3 جمعہ پہلے، اردو ٹائمز میں آیا تھا، ایک صاحب نے ایک موچی سے ملاقات کیا، موچی کے 5-6 لڑکے جوتے کاٹتا ہے، تو اس نے بتایا اس کے لڑکے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے 5-6 لڑکے سب کون کیا پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ ہماری زندگی تک یہ جوتے گاٹھنا ہے، ہماری نسلیں کب تک جوتے گاٹھیں گی، یہ پڑھیں گی تو جوتے نہیں گاٹھیں گی، یہ آفس میں بیٹھ کر کے قلم چلائیں گی اور ان کے قلم سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوں گے۔ نوجوانوں تم کو بھی یہی سوچنا پڑے گا اور یہی کرنا پڑے گا اور عہد کرنا پڑے گا اور ایک عزم کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ نے نوازا ہے، میں پھر بولتا ہوں اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ ان لڑکوں کے لیے خاص کر دو جو فیس نہیں جمع کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لڑکے کہاں ٹیرسٹوں میں جاتے مجھے معلوم ہے، بہت سی ٹرسٹوں کا ایڈریس اور پتہ مجھے معلوم ہے، ٹرسٹ پیسہ دیتی ہے، بہت ٹرسٹ پیسہ دیتی ہے، لیکن کوئی ٹرسٹ پوری فیس ادا نہیں کرتی ہے، تھوڑا بعض دفعہ سمجھو کہ 1.5 لاکھ فیس ہے، لڑکے نے مختلف ٹرسٹوں سے فیس حاصل کیا اور 1,30,000 روپے آ کے گاڑی اس کی اٹک گئی، اس کو ہال ٹکٹ نہیں ملے گا، کیا کرو گے آپ؟ کالج ہمارا نہیں ہے، کالج کا پرنسپل ہمارے گھر کا فرض نہیں ہے، اپنے گھر کا فرض نہیں ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہے یہ مت سمجھو کہ تمہارا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تمہاری آمدنیاں ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں، یہ مت سمجھو یہ حالات الٹتے پلٹتے رہیں گے، یہ حالات ابھی ان کے قابو میں رہیں گے جن کے پاس علم کی دولت ہوگی، جن کے پاس قلم کی طاقت ہوگی، جن کے پاس کاغذ کی طاقت ہوگی۔ تو نوجوانوں تم عہد کرو اور عزم کرو کہ ہمیں بہت محنت سے پڑھنا ہے اور ہمیں محنت سے پڑھ کر کے بہت اونچی پوسٹوں پر فائز ہونا ہے۔ اور ہمارے جو مالدار لوگ ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ ان کے لیے وقف کر کے رکھو، ایسے نوجوانوں کے لیے جو فیس نہیں جمع کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان جب آگے بڑھیں گے تو ہماری جو پراپرٹیاں ہیں، ہمارا جو کاروبار ہے اور ہمارا جو لاکھوں کروڑوں کا بیلنس ہے یہ سب باقی رہے گا۔ اگر تمہارا آدمی اوپر نہیں ہے، اگر تمہارے آدمی کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے تو تمہاری اربوں کی پراپرٹی 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ دھیان رکھو اس بات کو، بہت سے واقعات اس پر شاہد ہے کہ اگر کوئی نیک و صالح اوپر بیٹھا ہوا ہے تو بہت ڈھیر سارے لوگوں کا فائدہ ہو گیا، اور ناہنجار بددیانت اور خیانتدار قسم کا شخص، ظالم قسم کا شخص بیٹھا ہوا ہے تو ایک قلم کی جنبش سے ہزاروں کروڑ کی پراپرٹیاں گھنٹے میں خاک ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ ان کی نسلوں کی ضمانت
اور نسلوں کی پراپرٹی کی ضمانت، نسلوں کے بیلنس کی ضمانت، نسلوں کے کاروبار کی ضمانت ہمارے نوجوانوں کے علم حاصل کرنے میں ہے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے اس شہر میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔